بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ القسم الثانی دین العبد، ٹھیک ہے، دوسری جو قسم ہے وہ عبد کا جو ہے وہ دین ہے۔ پہلے وہی تھی آزاد انسان جو ہے وہ دین لیتا ہے۔ عبد کے جو احکام ہیں وہ آج کل کے زمانے میں نہیں ہیں، اس زمانے میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو غلام ہوتا تھا اس کا جو تصرف ہوتا تھا وہ ایک بچے کی طرح، جس طریقے سے ایک نابالغ بچہ جو ہے وہ والد کی اجازت سے جو ہے وہ کسی سے معاملات کر سکتا ہے، اور کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نابالغ بچے سے جو بڑے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، یہ سبزی وغیرہ خریدنے والے نہیں، جو قرض دینے والے معاملات ہیں، لینے والے ہیں، ادھار پہ خرید و فروخت کے معاملات ہیں، وہ اس کی والد کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اور اگر والد کی اجازت سے کرے گا تو پھر وہ والد کی ذمہ داری بنتی ہے ساری۔ تو یہی صورتحال جو ہے وہ عبد کی بھی ہے، ٹھیک ہے، غلام کی بھی ہے، کہ غلام اگر کسی سے کوئی قرض وغیرہ پکڑتا ہے تو اگر تو مالک کی اجازت نہیں ہے اس کی، تو پھر تو اگلا بندہ اپنا نقصان خود کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کہیں گے کہ بھئی یہ تو خود معاملی باطل ہے، ٹھیک ہے، معاملہ باطل ہے، تو اب مالک یہ نہیں کہے گا کہ بھئی میں جو ہے ذمہ دار ہوں، ٹھیک ہے، تم جانو اور یہ جانے، اور اس نے جتنے بھی معاملات کرنے ہوتے ہیں وہ مالک کی اجازت سے کرنے ہوتے ہیں۔ اب وہ مالک کی اجازت سے جو ہے وہ کسی سے اگر قرض لیتا ہے تو عام طور پہ کیا ہوتا تھا کہ جو غلام ہے وہ مالک کی کیا دکان وغیرہ، کاروبار، کام شام یہ دیکھا کرتے تھے، تو اب جو ہے وہ انہیں قرضے کی ضرورت پڑتی تھی۔ فرض کریں کہ سامان آیا ہے، اسے لوڈ کرنا ہے، اسے اٹھوا کے لے جانا ہے کسی جگہ پہ، تو وہاں پہ کیا قرض لینا پڑتا تھا۔ تو اب یہاں پہ جو ہے وہ مالک جو ہے وہ اسے اجازت دیتا تھا، یا جو ہے وہ اذن اور اجازت دو عربی میں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اذن میں کیا ہوتا ہے کہ معاملہ سے پہلے جو ہے وہ اجازت لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اجازت کیا ہے کہ اس کے بعد معاملہ کر لیا، اور بعد میں کیا ہے اس کو، ٹھیک ہے، تم نے پہلے پوچھا نہیں تھا، بعد میں اگر میں تمہیں کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، تو وہ بعد میں کہنا کیا ہو جائے گا، اجازت کہلائے گا۔ تو اذن یا اجازت، یعنی معاملے سے پہلے اذن ہو یا معاملے کے بعد جو ہے وہ پوچھ لے اجازت ہو، تو دونوں صورتوں میں جب وہ معاملہ مالک کی اجازت سے ہوگا تو اب مالک کی وہ ذمہ داری ہوگی اس قرض کو ادا کرنا، اور مالک کی کیا اسے ادا کرے گا۔ یہ کیا صورتحال بن رہی ہے۔ تو دین العبد کا کیا مطلب ہے کہ یعنی عبد کے کیا ذمے پہ دین آتا ہے یا نہیں آتا، کیونکہ دین کی تعریف کیا ہے، المال الکلی الثابت فی الذمہ، کلی طور پہ مال جو کسی کے ذمے پہ آتا ہے۔ تو پھر بحث کیا ہوگی کہ کیا عبد جو ہوتا ہے کیا اس کے ذمے پہ کوئی مال آتا ہے یا کوئی مال نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر مالک کی اجازت سے ہوگا تو اس کے ذمے پہ مال آئے گا، وگرنہ اس کے ذمے پہ کچھ بھی نہیں آتا، اور اگلے کے لیے بھی معاملہ کرنا اس کے ساتھ جائز نہیں ہوتا۔ یہ بالکل کیا بچے والا کیا ہے قانون یہاں پہ چلے گا۔ اچھا، تو گفتگو یہ ہے کہ یہاں پہ شہید اول کی یہ عبارت ہے نا، القسم الثانی دین العبد، کہ عبد کا جو دین ہے، ٹھیک ہے، یعنی غلام کیا ہے کہ کسی کے ذمہ جو ہے وہ غلام کے ذمے پہ کیا مال آتا ہے یا نہیں آتا، یہ عنوان ہے نا، کلی مال کیا غلام کے ذمے پہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو یہاں پہ بحث یہ ہے کہ فقط عبد کی بات کیوں کی ہے۔ عبد کے مقابلے میں کیا آتی ہے، اما آتی ہے، لونڈی جسے کہتے ہیں، کنیز جسے کہتے ہیں، تو اما کی بات کیوں نہیں کی، اس کی بھی تو یہی احکام ہے۔ اما اگر کسی سے قرض لیتی ہے، کچھ تصرف کرتی ہے، وہ بھی تو اپنے مالک کی اجازت سے کرتی ہے۔ تو اما کے احکام دیکھیں یا عبد کے دیکھیں، دین کے مسئلے میں تو ایک جیسے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو سوال یہاں پہ بنیادی طور پہ یہ اٹھتا ہے کہ پھر شہید اول نے فقط عبد کا جو ہے وہ کیوں ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اشکال تو آ گیا۔ تو لہٰذا یہ اشکال وارد ہے، اور اس کی کیا کریں گے، تعویل کریں گے۔ وہ تعویل کیا ہے کہ عام طور پہ جو معاملات ہیں خرید و فروخت کے، قرضہ لینے والے دینے والے، یہ کون کرتا تھا اس زمانے میں، عبد کرتا تھا، غلام کرتا تھا۔ لونڈی جو ہے وہ فقط گھر میں ہوتی تھی، اس کے جو ہے وہ اس طرح کے معاملات باہر کے نہیں ہوتے تھے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہ عبد کا جو ہے وہ ذکر خصوصی طور پہ کیا ہے، اور اما کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن شہید ثانی ایک اور مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ عبد کی لفظ بدل کے مملوک لفظ رکھتے ہیں نا، مملوک، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے مالک، ایک ہوتا ہے مملوک، اس میں مفعول کا صیغہ، تو پھر اس میں جو ہے وہ عبد بھی آ جاتا، اما بھی آ جاتی، تو یہ اشکال ہی کیا ختم ہو جاتا۔
تو لہٰذا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میری جو اوپر کیا نام ہے عنوان ہے وہ عنوان لمبا ہو جائے گا جی دین العبد والامت، تو یہ کہتے ہیں شارٹ کٹ ہم آپ کو بنا کے دیتے ہیں کہ آپ کیا رکھیں، شارٹ کٹ مملوک رکھیں. آپ عنوان کیا بنائیں، دین المملوک. دین المملوک بنائیں گے تو اس میں عبد اور امہ آ جائے گا، عنوان بھی آپ کا شارٹ کٹ رہے گا، لمبا نہیں ہوگا، اور سارے کام کیا ہے ہو جائیں گے آپ کے. ٹھیک ہے. خصہ سے کیا ہے، شہید ثانی کی عبارت شروع ہو رہی ہے. خصہ کیا مطلب، یعنی خصہ کا فاعل کیا بنے گا، شہید اول مصنف. شہید اول نے خاص کیا کس کو جی، عابد کو. عابد کو کیوں خاص کیا، امہ کے کیوں نہیں ذکر کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں خصہ اس وجہ سے خاص کیا کہ بناء علی الغالب، غالب جو حالات ہوتے ہیں اس کے اوپر بنا رکھتے ہوئے. وہ غالب حالات کیا ہیں کہ من تولی ہے ذالکا. من تولی کیا ہوتا ہے، کسی چیز کی ذمہ داری لینا. ٹھیک ہے، کوئی کام جی میں تولی، یہ متولی کسے کہتے ہیں، ذمہ دار کو کہتے ہیں نا. تولی وہی مصدر ہے کہ من تولی ہے یعنی تولی العبد، کہ جو عبد ہوتا ہے وہ اس چیز کی کیا لیتا ہے، ذمہ داری لیتا ہے. کس کی، دین کی. کہ دین کی جو ذمہ داری لینے والا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے، عبد ہوتا ہے. عبد کسی سے معاملہ کرے گا اور کہے گا جی میرے ذمے پہ دین آ گیا. ٹھیک ہے. تو غالب صورتحال کیا ہے کہ من تولی العبد الدینا، کہ عبد کیا ہوتا ہے، وہ ذمہ داری لے رہا ہوتا ہے عام طور پہ دین کی. دون الامت، یہ جو کنیز ہوتی ہے، لونڈی ہوتے ہیں، یہ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتی. کبھی وہ بھی کر سکتی ہے لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتی. تو اب فقہی جو احکام ہم بیان کریں گے وہ مبتلا بے بیان کریں گے نا، کہ جو عام طور پہ پیش آتے ہیں. تو لہٰذا اسی وجہ سے کیا انہوں نے کیا بیان کیا جی، عبد کیا ذکر کیا، امہ کا چھوڑ دیا. ولو عبد لہ، ایک اور مشورہ ان کا کہ ولو عبد لہ، اگر وہ اس عبد کو تبدیل کر دیتے، لفظ عبد کو تبدیل کر دیتے، کون، شہید اول. لو عبد لہ شہید الاول، اگر شہید اول اس عبد کو تبدیل کرتے بالمملوک، کون سے لفظ کے ساتھ، مملوک کے لفظ کے ساتھ. کما عبر غیرہ، جیسا کہ خود شہید اول کے غیر نے بھی یہ تعبیر استعمال کی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ غیر کون ہے، نیچے حاشی میں لکھا کہ محقق نے شرائع میں اور علامہ نے کتاب تحریر میں عنوان کیا لکھا جی، مملوک کا لکھا. تو جیسے دوسرے لوگ مملوک کا لفظ لکھ رہے ہیں تو اگر وہ بھی عبد کی جگہ پہ مملوک لکھتے تو امہ کیا مطلب، یعنی پھر خاصہ کی بجائے یہ کیا ہو جاتا ہے، امہ عام ہو جاتا. عام کیا مطلب، یعنی عبد کو بھی شامل ہو جاتا، وہ تو ہے ہی صحیح، اور امہ کو بھی کیا ساتھ شامل ہو جاتا. اچھا، یہ تو ساری بحث کیا تھی کہ عنوان آپ نے ایسا کیوں رکھا. اب جو ہے وہ احکام جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پہلا مسئلہ کیا ہے کہ لا یجوز له التصرف فیہ، کہ عبد کے لیے جائز نہیں ہوتا التصرف فیہ. فیہ کی کدھر جائے گی، دین کے اندر تصرف کرنا. اب آپ کیا کہیں گے کہ بھائی دین کے اندر تصرف کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دین کے اندر تصرف کیسے ہوتا ہے، دین کسے کہتے ہیں، جو میرے ذمے پہ مال آ جاتا ہے نا. میں نے کسی سے مال لیا تو وہ کیا ہوگا، قرض ہو گیا نا. تو جو مال ہے المال المقترض، اسے تو دین نہیں کہتے نا. دین کسے کہتے ہیں، جو میری گردن پہ آ گیا، میرے ذمے پہ آ گیا. تو جو میرے ذمے پہ ہے اس میں تصرف کیسے ہوتا ہے ابھی، اس میں کیا، اس میں تصرف کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. وہ تو میرے ذمے پہ ہے، میں نے اگلے کو کیا ادا کرنا ہے. جیسے ادھار ہے، آپ کہیں جی میں نے جو ہے وہ چیز ادھار پہ خریدی ہے تو اس چیز میں میں تصرف کروں گا نا. جو میرے ذمے پہ ہے ادھار دینا، اس میں تصرف کیسے کروں گا، وہ تو ہے ہی میرے ذمے پہ. ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ یہاں پہ شہید ثانی اس بات کو کیا درست کرتے ہیں کہ فیہ کی ضمیر تو پلٹ رہی ہے پھر دین کی طرف، کہ دین میں تصرف کرے. تو دین میں تصرف کا پھر مطلب کیا ہے، دین میں تصرف تو ہوتا نہیں ہے. وہ تفسیر کیا کر رہے ہیں، یعنی بِأَن یستدینا، یہ مطلب ہے. لا یجوز لہ التصرف فی الدین، دین میں تصرف کیسے ہے، یعنی بِأَن یستدینا، یعنی کسی سے دین کو طلب کرنا. ہاں، کسی سے دین لے لینا، اپنے ذمہ پہ دین لے لینا، یہ تصرف ہے. ٹھیک ہے. کہ یعنی ایک عابد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جناب کسی سے کہے کہ یہ مال مجھے دے دیں اور یہ دین کیا میرے ذمے پہ ہو گیا. اسے کیا کہتے ہیں، الاستدانہ کہتے ہیں، کسی سے دین کو طلب کرنا. یہ استدانہ والا جو کام ہے نا، یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ مال مجھے دے دیں، دین میرے ذمے پہ ہو گیا. یعنی خود اس عابد کے لیے، اس غلام کے لیے کسی سے قرضہ لینا ہی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ مطلب ہے، نہ کہ یہ مطلب ہے کہ وہ دین میں تصرف کرے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. تو لہٰذا اس سے عبارت کیا مطلب ہو گیا کہ وہ جو کسی سے قرضہ لے گا تو یہ خود کام کرنے کی جائز نہیں ہے. اچھا، اگر اس نے قرضہ لے لیا، فرض کریں قرضہ لینے کے بعد وہ جو مال
مقترض ہے، المال المقترض جسے کہتے ہیں، جو قرضہ لیا ہوا ہے، کیا اس مال میں تصرف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں اس میں بھی تصرف نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، خود یہ معاملہ بھی نہیں کر سکتا استدانہ والا۔ استدانہ کے بعد فی مستدانہ ہو، جو اس نے دین کے طور پہ، قرض کے طور پہ جو مال لے لیا ہے، اس میں بھی کیا تصرف نہیں کر سکتا، جسے ہم قرض کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ لیکن یہاں پہ کیا ہے، عبارت کا جو مطلب ہے لا یجوز له تصرف فیہ، وہ یہ ہے کہ بین یستدینہ، کہ یہ کسی سے جو ہے وہ طلب دین جو ہے وہ نہیں کر سکتا کہ دین میرے ذمہ پہ ہے۔ لا فی مستدانہ ہو، یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے کہ اس کے لیے تصرف جائز ہے فیما، اس چیز میں کہ استدانہ ہو جو اس نے کیا ہے قرضے کے طور پہ لی ہے چیز، ٹھیک ہے، وہ جو چیز اس نے لے لی ہے نا قرضے کے طور پہ، اس میں کیا تصرف کی بات نہیں ہو رہی۔ وَإِن كَانَ حُكْمُهُ، اگرچہ فی مستدانہ کا حکم بھی کیا ہے کذالک ہے، کذالک کا کیا مطلب، یعنی اس میں بھی کیا تصرف جائز نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ حُكْمُهُ، یعنی حکم مستدانہ، یعنی جو اس نے قرض کے طور پہ لیا ہوا ہے مال، اس کا حکم بھی کیا ہے کذالک ہے، کذالک کا کیا مطلب، یعنی اس میں بھی تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن عبارت سے مراد ہماری کیا ہے کہ یہ لا یجوز له تصرف کا تعلق کس کے ساتھ ہے، بین یستدینہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ شہید اول کے اس ٹکڑے کا تعلق کیا ہے، فقط اس بات کے ساتھ ہے کہ اس کے لیے کسی سے دین کو طلب کرنا اور یہ کہنا کہ دین میرے ذمے پہ ہو جائے گا، یہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ جو اس نے قرض لیا اس کے اندر تصرف کرنا، اگرچہ قرض کے اندر جو تصرف ہے وہ بھی اس کا حکم بھی یہی ہے کہ وہ بھی کیا لا یجوز ہے۔ کیوں؟ اچھا یہ تشریح ہم کیوں کر رہے ہیں، لدخول ہی، کیونکہ یہ جو مستدانہ کا جو حکم ہے نا، یہ داخل ہے فی قول ہی، شہید اول کے اس قول میں، ٹھیک ہے، لا فی مستدانہ، ان کا حکم گزالے کا، کیونکہ لدخول مستدانہ، یوں کہہ دیں، یا لدخول حکم مستدانہ، کہ جو اس نے جو ہے وہ قرض کے طور پہ لیا ہے اس کا حکم داخل ہے کہاں پہ، فی قول ہی، شہید اول کے اس قول میں۔ کون سا قول؟ کہ ولا فیما بیدہ، وہ دو تعبیر استعمال کرنا چاہ رہے تھے نا۔ پہلی ان کی تعبیر کیا تھی جی، لا یجوز له التصرف فیہ، کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کس میں تصرف کرنا، دین میں۔ دین کی تفسیر کیا کی، یعنی قرض لینا کسی سے، خود یہ کام ہی جائز نہیں ہے۔ ولا فیما یدہ، وہ عاطف الگاہ کے ساتھ یہ بھی حکم بیان کر دیا نا کہ ولا فیما یدہ، اور جو عبد کے ہاتھ میں مال ہیں، جو بھی اس کے ہاتھ میں مال آ جاتا ہے اس میں بھی کیا تصرف جائز نہیں ہوتا۔ اب عبد کے ہاتھ میں مال کون سا آتا ہے، چاہے اس نے خود کمایا ہو اس میں بھی تصرف جائز نہیں ہوتا، چاہے اس نے کسی سے ادھار کے طور پہ لیا ہو اس میں بھی تصرف جائز نہیں ہوتا، تو لہٰذا مستدانہ کیا ہے، اسی میں داخل ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ جب یہ بات آپ نے کلی طور پہ کر دی کہ ایک عبد کے ہاتھ میں جو بھی مال ہے اس میں مالک کی اجازت کا تصرف نہیں ہے، تو اب وہ جو بھی مال ہو اس میں کیا آ جائے گا، مستدانہ بھی کیا اسی کے اندر کیا ہو جائے گا، شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو قانون کیا ہو گیا کہ نہ ہی اس کے لیے دین میں تصرف جائز ہے، یعنی کسی سے استدانہ یہ بھی جائز نہیں ہے، اور جو اس کے ہاتھ میں ہے اس میں بھی تصرف جائز نہیں ہے، الا باذن سید، مگر کس کی اجازت کے ساتھ، سید کی۔ سید سے مراد آپ لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مالک جو ہے مراد ہے، ٹھیک ہے، مالک کی اجازت کے ساتھ۔ سواء قلنا بملکہ، چاہے ہم اس بات کے قائل ہوں کہ عبد مالک بنتا ہے، ام احلناہ، یا ہم اس چیز کو محال قرار دیں۔ یہ ایک بحث ہے فقہاء کے درمیان کہ ایک جو عبد ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، اگر وہ کمائی کرتا ہے، کسی سے پیسہ لیتا ہے، کوئی اس کو ہدیہ دیتا ہے، تو کیا وہ اس کا مالک بنتا ہے یا مالک نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھی اس کا مالک بننا محال ہے، کیونکہ یہ خود ہے ہی کسی اور کا مملوک، ٹھیک ہے، خود یہ اپنا مالک ہی نہیں ہے۔ جب یہ خود اپنے اختیارات کی مالک نہیں ہے، اس کے اختیارات کا ایک اور بندہ مالک ہے، تو یہ خود کیسے مالک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا یہ خود کیا ہے، مالک نہیں ہو سکتا، محال ہے کہ یہ خود کیا ہو، مالک ہو۔ دوسرا یہ کہا کہ نہیں جی یہ خود مالک بن سکتا ہے، لیکن دونوں بندے یہ کہتے ہیں کہ اگر مالک بن بھی جائے تو پھر مملوک کا کیا مطلب ہے، مملوک کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اختیار دوسرے کے لیے ہیں، لہذا مالک بنا بھی دیں تو پھر بھی اس کے لیے اپنے مال میں تصرف کرنا بھی جائز نہیں ہوگا مگر باذن سید، ٹھیک ہے۔ تو لہذا شیخ ثانی کیا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے وہ اذن لینا پڑے گا اپنے مال میں تصرف کے لیے، چاہے آپ اس نظریے کے قائل ہو جائیں کہ بملک ہی، کہ یہ عبد کیا ہوتا ہے، عبد کی ملک آپ قائل ہو جائیں، ام احلنا ہو، یا ہم محال قرار دیں اس کی ملک کو، ٹھیک ہے۔ احلنا کون سا صیغہ ہے، وہ محال ہے نا، محال کس سے ہے، حالہ سے ہے نا،
حاولہ یا حیلہ سے ہوگا، احالہ، احالہ سے جب آپ گردان کرتے ہیں تو پھر کیا ہے احلنا، احلتا، احلتم، احلتم یوں کر کے پھر کیا بنتے ہیں احلنا بنتی ہے، احلنا ہو یعنی احلنا، فعال بنے نا یہ، ہاں باب افعال، ٹھیک ہے، اکرم نہ ہو جیسے کہتے ہیں، جیسے اکرم نہ ہو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ ایک گر گیا درمیان میں نا، عین الفعل اس کا گر گیا، اصل میں احول نہ ہو ہوگا نا، ٹھیک ہے، یا احیل نہ ہو، اب وہ واو سے ہے یا یا سے ہے یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو ایک گر گیا۔ اچھا جی، یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب اگلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ فَلَوْ اسْتَدَانَ بِإِذْنِهِ، اگر یہ بندہ جو ہے وہ عبد جو ہے وہ کسی سے قرضہ لیتا ہے لیکن بِإِذْنِهِ اپنے سید اور مالک کی اجازت سے لیتا ہے، او اجازت ہی، شہید ثانی نے کیا اضافہ کر دیا؟ اجازت کا، تو اذن اور اجازت میں فرق پھر کیا ہے لوگ پوچھتے ہیں، ہاں قبل المعاملہ کیا ہوتا ہے؟ اذن ہوتا ہے، اور بعد المعاملہ کیا ہوتا ہے؟ اجازت ہوتا ہے۔ اچھا، تو اگر اس نے اس کی اجازت سے لے لیا تو پھر یہ کس کے ذمہ پہ جائے گا؟ کہتے ہیں کہ فعل المولا، تو یہ کس کے ذمہ پہ ہو جائے گا جی؟ مولا کے ذمہ پہ ہو جائے گا۔ کیا علی المولا؟ علی المولا تو جار مجرور ہے نا، ٹھیک ہے، جار مجرور کی خبر کدھر ہے؟ خبر محذوف کریں گے نا، یعنی فاداء الدین علی المولا یوں کہہ دیں گے، قضاء الدین علی المولا، قضاء الدین کو کیا رکھیں گے؟ محذوف رکھیں گے، یا فالدین علی المولا شارٹ کٹ آپ کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ وَإِنِ اعْتَقَهُ، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بحث ہے کہ بھئی وہ مولا کی گردن پہ رہے گا اگرچہ اعتقہ، اعتقہ کہتے ہیں یا اعتقہ کہتے ہیں؟ غلام کو آزاد کرنا اعتقہ کہتے ہیں، باب اکرمہ ہوگا نا، اعتقہ سے اعتقہ، ٹھیک ہے، وَإِنِ اعْتَقَهُ یا اعتقہ یا اعتقہ، نہیں ٹھیک ہے وہی، وَإِنْ أَعْتَقَهُ، ٹھیک ہے، اکرمہ جیسے کہتے ہیں، اگرچہ وہ مولا کیا ہے اس کو آزاد بھی کر دے، آزاد کر دیا لیکن جتنے اس نے قرضے لیے تھے اس کی اجازت سے، تو وہ کس کے ذمہ پہ رہیں گے؟ مولا کے ذمہ پہ رہیں گے۔ اچھا، یہ کیا ہو گیا جی؟ شہید اول کا نظریہ ہو گیا۔ ایک اور نظریہ جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں شہید ثانی، وہ کہتے ہیں کہ ایک اور قول یہاں پہ یہ ہے کہ یتبع بہ مال کے، یتبع یعنی الدین، یتبع دین بہ یعنی بالعبد، یہ جو ادا الدین ہے نا یہ تابع ہو جائے گا، عبد کے تابع ہو جائے گا، یعنی عبد کی گردن پہ آ جائے گا، کب؟ مال کے، اگر وہ آزاد ہو جاتا ہے، جب تک وہ آزاد نہیں تھا وہ کس کے ذمہ پہ جی؟ مولا کے ذمہ پہ، جب آزاد ہو گیا تو آپ کس کے ذمہ پہ؟ خود غلام کے ذمہ پہ، انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا۔ اچھا، تو یہ یعنی بڑی گڑبڑ مسئلہ ہو گیا، مولا نے اسے خود کہا کہ بھی تم جا کے جو ہے وہ قرضے لے لو، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی طرف سے قرضہ لے رہا ہوں نا، میں وکیل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب شہید اول کی بات تو بالکل قواعد کے مطابق ہے کہ بھئی جو وکیل کسی کے کہنے پہ کوئی قرضہ کسی کے لیے لیتا ہے تو اب وہ ادا کس کو کرنا ہوتا ہے؟ جس نے کہا تھا نا، موکل جو ہوتا ہے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر جو ہے وہ آزاد کر دیا تو اب اس کو ادا نہیں کرنا پڑے گا، خود جو ہے وہ اس وکیل کے کندھے پہ آ جائے گا، یہ تو شریعت کے قواعد کی مخالفت ہے سیدھی سیدھی، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ قیلہ والا قول کیا کہتا ہے کہ نہیں جی شریعت کی قواعد کی مخالفت کو چھوڑیں جی، ہمارے پاس ایک روایت ہے، وہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ آزاد ہو گیا تو سارے قرضے کیا ہے اس کو ادا کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ روایت کیا ہے جی؟ وہ روایت اس طریقے سے ہے کہ ایک بندے نے جو ہے وہ امام صادق سے ہم سے سوال کیا کہ میرا جو ہے وہ غلام ہے اور اسے میں نے بیع و شراء کی اجازت دی ہے کہ تم جاؤ جو ہے خرید و فروخت کرو، ٹھیک ہے جی۔ اب ہوا کیا کہ بہت سارے جو لوگوں کے مال ہیں نا وہ اس کے ذمہ پہ آ گئے، ادار وغیرہ پہ اس نے چیزیں خریدیں ساری، ٹھیک ہے، اور میں نے جو ہے وہ کافی سارا مال اس کا ادا بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس غلام کو بیچ دوں، فروخت کر دوں۔ تو امام نے کہا کہ اگر تم اسے فروخت کرو گے تو جو اس کی گردن پہ ہیں وہ تمہاری گردن پہ رہیں گے، یہ نہیں ہے کہ تم سوچ رہے ہو کہ میں اسے فروخت کروں تو لہٰذا اس کے جتنے قرضے ہیں وہ جو بندہ خریدے گا اس کے ذمہ ہو جائیں گے۔ کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ پھر ایک اور امام نے آپشن دیا، وہ آپشن کیا ہے کہ ان اعتقتہ، کہ اگر آپ اسے کیا کرتے ہیں؟ آزاد کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ فالمال علی الغلام، تو پھر مال سارے کے سارے کس کے ذمہ پہ چلا جائے گا؟ اسی غلام کے ذمہ پہ چلے جائے گا، ٹھیک ہے۔ درحالہ کون سا مال؟ جب وہ تمہارا کیا تھا جی؟ غلام تھا، جس وقت وہ تمہارا غلام تھا
اس وقت جو اس کے ذمے پہ مال تھا وہ سارے کا سارا اس کے ذمے پہ آ جائے گا۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے ایک قانون دے دیا کہ اگر وہ جو ہے وہ آزاد کر لیا جائے تو جو اس کے ذمے پہ قرضے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ذمے پہ آ جاتے ہیں۔ تو شیخ ثانی سے پوچھیں کہ ہاں بھی اس بندے نے تو روایت دے دی، آپ کیا جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے، وہ کیا جواب دیں گے کہ لا تنہض حجتاً، کہ یہ جو روایت ہے یہ حجت نہیں بن سکتی۔ کس مورد میں؟ فیما، اس مورد میں کہ خالف القواعد الشرعیہ، کہ جو مورد قواعد شرعی کے برخلاف ہوتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ روایات میں تعبیر کیا گیا کہ اگر کوئی روایت قرآن کے خلاف ہے یا سنت قطعیہ کے خلاف ہے، قطعی طور پہ آپ کو یقین ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، اگر روایت اس کے خلاف آ گئی تو اس کو نہیں قبول کیا جاتا۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں یہ شرعی قواعد کے خلاف ہے۔ کون سے شرعی قواعد؟ وہ آپ وضاحت کریں۔ شرعی قانون کیا ہے کہ فإن العبد بمنزلۃ الوکیل، کہ غلام کی حیثیت کیا ہے؟ وکیل کی ہے۔ وانفاقہ علی نفسہ وتجارتہ باذن المولا انفاق للمولا، انفاق علی نفسہ، خود عبد کا اپنے اوپر خرچہ کرنا، وتجارتہ، اور اس کی تجارت کرنا، لیکن سارے کا سارا کیا ہو؟ باذن المولا، مولا کے اگر اذن سے ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ انفاق لمال المولا، وہ مولا کے مال کو خرچ کرنا ہے۔ یہ خود مولا کے لیے غلام ہے، مملوک ہے، اب یہ اپنے اوپر خرچہ کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے مولا کی اجازت سے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ مولا کے مال کو خرچ کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ فَيَلْزِمُهُ كَمَا لَوْ لَمْ يُعْتَقْ، فَيَلْزِمُهُ یعنی فَيَلْزِمُ الدَّيْنُ هُوَ الْمَوْلَى، بس یہاں پہ دین کس کے لازم ہو جائے گا؟ مولا کے لازم ہو جائے گا۔ جب مال مولا کا ہے، تجارت جو ہے وہ مولا کی ہے، اس کے اجازت موجود ہے، تو یہاں پہ دین پھر کس کے لازم ہونا چاہیے؟ ادا دین کس کے ذمہ ہونا چاہیے؟ فَيَلْزِمُ الدَّيْنُ هُوَ یعنی المولا، بس یہ دین کس کے ذمہ پہ ہو جائے گا؟ مولا کے ذمہ پہ ہو جائے گا۔ کما لو لم یعتق، جیسے کہ اگر یہ آزاد نہ ہوتا، اگر یہ آزاد نہیں ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا کی ذمہ داری ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ تو جب آزاد نہیں ہے تو مولا کی ذمہ داری کیوں ہے؟ کیونکہ وہ مال ہی مولا کا تھا، سارے کا سارا مولا کے مال میں تصرف ہوا تو مولا کے اوپر جائے گا نا، یہ تو بطور وکیل کے تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر کوئی روایت یہ کہتی ہے کہ جی وکیل کے ذمہ پہ آ جائے گا سارے کا سارا کام، حالانکہ مال اس کا ہے ہی نہیں، مال موکل کا ہے، وکیل تو ایک واسطہ ہے درمیان میں، تو یہ اس قانون کی کیا ہو جائے گی؟ خلاف ورزی ہو جائے گی۔ تو ٹھیک ہے آپ روایت لے کر آئے ہیں، لیکن روایت کیا ہے؟ اس قطعی قانون کے خلاف ہے، تو اس روایت کو کیا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اچھا جی، وَلَوْ كَانَتِ الْإِسْتِدَانَةُ لِلْمَوْلَى، اور اگر اس نے قرضہ لیے ہی مولا کے لیے ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مولا نے اسے کہا کہ جاؤ میرے لیے قرضہ لے آؤ، ٹھیک ہے، مولا کے لیے قرضہ لیا ہے تو فَهُوَ عَلَيْهِ قَوْلًا وَاحِدًا، تو وہ کس کے ذمہ پہ ہوتا ہے؟ مولا کے ذمہ پہ ہوتا ہے، تو قولاً واحداً، تو اس میں تو کیا ہے؟ سب کا ایک ہی قول ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مولا کے لیے قرضہ لیا جائے تو وہ تو کس کے ذمہ پہ ہوتا ہے؟ مولا کے ذمہ پہ ہوتا ہے، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن ابھی کیا ہوا ہے؟ اس نے مولا کی اجازت سے جو ہے وہ تجارت کے لیے قرضہ لیا ہے، یا مولا کی اجازت سے اپنے لیے قرضہ لیا ہے، تو پھر بھی یہ کس کے ذمہ پہ آئے گا؟ مولا کے ذمہ پہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس میں اختلاف موجود ہے، لیکن یہاں پر بھی آپ قواعد شرعی قواعد کو دیکھیں تو یہ بھی کیا ہے؟ مولا کے ذمہ پہ آنا چاہیے، کیونکہ یہ بطور وکیل کے کیا ایسا کام کر رہا ہے، کیونکہ یہ اپنا مالک ہی نہیں ہے اور اپنے مال کے بھی کیا مالک نہیں ہے۔ اچھا جی، اب اگلا مسئلہ کیا بیان کرتے ہیں کہ یقتصر المملوک فی التجارت علی محل الاذن۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ جو عبد ہے وہ اختصار کرے گا، شیخ ثانی کیا لے کر آتے ہیں؟ المملوک لے کر آتے ہیں، تاکہ سب کچھ شامل ہو جائے، کہ جب بھی وہ تجارت کرے گا، خرید و فروخت کرے گا، کوئی چیز بیچے گا، تو وہ اختصار کرے گا علی محل الاذن، جو اذن موجود ہے فقط اسی پہ کیا اکتفا کرے گا، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے نہیں جو ہے وہ سائنسدان نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، نئے کام جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ فَإِنْ أَيَّنَ لَهُ نَوْعًا، اگر جو ہے وہ عینہ مالک نے معین کر دی لہو اس مملوک کے لیے، نوعًا ایک تجارت کی قسم معین کر دی کہ تم کیا ہے گندم بیچو گے، او مکان یا جگہ معین کر دی کہ اس مارکیٹ میں بیچو گے، او زماناً یا ٹائم معین کر دیا کہ اتوار کو بیچو گے فقط، تو تعینہ تو وہی کیا ہو جائے گا؟ معین ہو جائے گا۔ اب اگر یہ اتوار کے علاوہ بیچتا ہے، اس بازار کے علاوہ بیچتا ہے، گندم کے علاوہ بیچتا ہے، تو وہ جائز اس کے لیے نہیں ہوگا۔ وَإِنْ أَطْلَقَ، اور اگر وہ معین نہ کرے مالک، بلکہ کیا رکھے جی؟ مطلق رکھے، ٹھیک ہے، مطلق کیا مطلب؟ یعنی اسے کہے کہ بس تم نے تجارت کرنی ہے، جیسی کرو، تو پھر تخیرہ، پھر اس کو اختیار ہے کہ جب چاہے اور جیسی چاہے کرے۔ اچھا جی،
اب صورتحال کیا ہے کہ اذن فی تجارت ہے نا یہاں پہ، ٹھیک ہے، تجارت کے اندر کیا مل گیا اس کو؟ اذن مل گیا. تو کیا تجارت کے اذن سے یہ استفادہ کرتے ہوئے کسی سے قرضہ لے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بحث کیا ہے کہ مالک نے یہ کہا ہے کہ جاؤ تم تجارت کرو، جیسی کرو. اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں تجارت کرنے جا رہا ہوں، تو مالک نے مجھے یہ بھی اجازت دے دیا کہ میں لوگوں سے قرضہ بھی لینے لگ جاؤں. ٹھیک ہے، تو شہید اول کیا فرماتے ہیں کہ لیس لہ الاستدانہ، اس کے لیے یہ جو استدانہ ہے نا، کسی سے قرضہ لے لینا، یہ جائز نہیں ہے. ہاں یہ نہیں بات ہوگی. بالاذن فی التجارہ، یہ کس وجہ سے وہ کر رہا ہے؟ بالاذن فی التجارہ، یعنی اذن فی تجارت کے سبب سے، تجارت والے سبب سے اس کے لیے جو ہے وہ استدانہ جائز نہیں ہو جائے گا. کیوں؟ لعدم دلالت علیہ، کیونکہ اذن فی تجارت یہ دلالت نہیں کرتا علیہ کس کے اوپر کہ اس کے لیے استدانہ بھی جائز ہو جائے. تجارت کا اذن استدانہ کے اذن کے اوپر دلیل نہیں ہے. لعدم دلالت التجارت علی الاستدانہ کہتے ہیں، یا لعدم دلالت الاذن فی التجارت علی الاذن فی الاستدانہ کہتے ہیں. دونوں میں مطلب کیا ہے؟ ایک ہی ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو تجارت ہوتی ہے اس میں بعض کا تو اس کو کیا ہے ضرورت پڑتی ہے قرضہ لینے کی. فرض کریں کہ بہت زیادہ مال آ گیا، وہ رکھوانا ہے دکان پہ، اب اس کے پاس تو دستی پیسے نہیں ہیں، مال بکے گا تو پھر اسے دے گا. تو وہ اسے کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے جی آپ مال جو ہے اندر رکھ دیں تو میں آپ کو کل کیا پیسے دے دوں گا. اب قرضہ تو لے لیا نا ایک دن کا اس نے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ الا ان تکون لضرورت، مگر یہ کہ جو استدانہ ہے نا لضرورت، یہ تجارت کی ضرورت کی خاطر ہو. ٹھیک ہے، ضرورت پڑ گئی. کا نقل المتاع و حفظہ، جیسا کہ جو ہے وہ سامان کو اس نے نقل کرنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے. مال احتیاج الیہ، جبکہ اس کی احتیاج بھی ہے. کس کی احتیاج ہے؟ الیہ، یعنی الی نقل المتاع و حفظہ. الیہ کی ضمیر کس کی طرف پلٹا ہے؟ نقل اور حفظ کی طرف پلٹا ہے، کہ نقل اور حفظ کی ضرورت بھی پڑ گئی ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے پیسہ بھی نہیں ہے، اور ادھر سے اس نے تجارت بھی کرنی ہے. تو یہاں پہ کیا ہے جی پھر وہ استدانہ کیا ہے کر سکتا ہے. لیکن یہاں پہ اب وہ استدانہ کس کے ذمہ پہ جائے گا؟ ٹھیک ہے جی، فَتُلْزَمُ ذِمَّتُهُ لَوْ تَلَفَ. ٹھیک ہے، ابھی اس کا حکم نہیں بیان کیا. ٹھیک ہے، اس کا حکم لو تلفہ سے بیان کیا، لیکن لو تلفہ کے اندر بھی کیا ہے شہید ثانی نے ایک چیز کا اضافہ کیا کہ لو تعدل معذون، کہ اگر یہ معذون کے اوپر تجاوز کرے گا، جس کی اجازت دی گئی تھی اس کے اوپر تجاوز کرے گا. اب جس کی اجازت دی گئی ہے وہ دو طرح سے ہے، ایک نطقن ہے اور ایک کیا شرعن ہے. نطقن تو یہی مطلب ہے نا کہ اس نے خود کہا کہ تجارت میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تو جو اس نے بولا تھا لفظ وہ کیا تھا؟ تجارت والا تھا. لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر ضرورت پڑ گئی ہے تجارت کی خاطر قرضہ لینے کی تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دے دی. تو یہ اجازت کیا ہے؟ نطقن نہیں ہے، یہ شرعن ہے. یعنی الاستدانۃ للتجارت فی صورت الاحتیاج فی حال ضرورت، یہ اجازت کون سی ہے؟ نطقن نہیں ہے، یہ کیا شرعن ہے. تو اگر ایک بندہ اس شرعن والی معذون سے بھی اور نطقن والی معذون سے بھی تجاوز کرتا ہے، اسے اجازت ملی تھی کہ ضرورت کے تحت وہ کیا ہے قرضہ لے سکتا ہے تجارت کی خاطر، اس نے ضرورت سے بڑھ کے کیا قرضہ لے لیا. ٹھیک ہے، یعنی احتیاج تھی نہیں سامان کو حفاظت کرنے کی، اس نے کیا پھر بھی سامان کو ادھر پہنچایا اور ضرورت سے زیادہ کیا قرضہ لے لیا. تو اب یہاں پہ جو ضرورت سے زیادہ اس نے مال پکڑا ہے نا، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اس کا ذمہ دار ہوگا. ٹھیک ہے، کب؟ لو تلفہ، اگر یہ مال کیا ہوگا؟ تلف ہو گیا. ضرورت سے زیادہ اگر اس نے مال کسی سے لے لیا اور اس کو پھر اس نے واپس کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا ضرورت سے زیادہ اس نے تصرف کیا، مال کو کسی اور جگہ پہ رکھ دیا، اجازت تھی نہیں، اگر وہ مال تلف ہو گیا تو کون ضامن ہوگا؟ خود اسی غلام کا جو ہے ذمہ کیا ہو جائے گا؟ اسی کے اوپر آئے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ آپ نکالیں، مفہوم یہ نکالیں کہ اگر وہ معذون کے مطابق تصرف کرتا ہے تو پھر وہ اس کے ذمہ پہ نہیں آئے گا، پھر وہ کس کے ذمہ پہ جائے گا؟ اس کے مولا کے ذمہ پہ جائے گا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ یہاں پہ شہید ثانی نے اس چیز کی اگرچہ وضاحت نہیں کی، چھوڑ دیا اس چیز کو، الا ان تکون لضرورت کہہ کے. ٹھیک ہے، الا ان تکون لضرورت کہہ کے چھوڑ دیا، کہا کہ اگر وہ تجارت کی ضرورت کی خاطر قرضہ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے،
اب وہ کس کے ذمہ پہ جائے گا جو تجارت کی ضرورت کی خاطر لے رہا ہے؟ ہم کہیں گے وہ مولا کے ذمہ پہ جائے گا نا، کیونکہ تجارت مولا کے لیے ہے، تجارت مولا کے لیے ہے تو سارا اسی کے ذمہ پہ جائے گا۔ مگر ایک صورت یہ ہے کہ جب خود عبد کے ذمہ پہ آ جاتا ہے، وہ کب عبد کے ذمہ پہ آتا ہے اس کو پھر یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، یعنی فَتُلْزَمُ ذِمَّتُهُ لَوْ تَعَدَّى الْمَأْذُونَ، اگر یہ معذون سے تجاوز کرتا ہے، چاہے معذون نطقاً سے تجاوز کرے یا شرعاً سے تجاوز کرے، اور شرعاً کی یہی مثال ہے ضرورت تجارت کی خاطر، تو اس کے ذمہ پہ آئے گی وہ چیز لو تلف، اگر وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ تلف ہو جاتی ہے۔ اور یتبع بہ بعد عتقہ، اور یہ جو دین ہے یہ اسی عبد کے تابع ہوگا بعد عتقہ، اس عبد کے آزاد ہونے کے بعد، آزاد ہونے کے بعد کما کے دے، کیونکہ ابھی جب تک آزاد نہیں ہے تو پھر تو کیا ہے جی، وہ سب کچھ کماتا جائے گا تو وہ مالک کا بنتا جائے گا نا، اس کا تو اپنا مال ہے ہی نہیں۔ لہٰذا اس کے ذمہ پہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یتبع بہ، وہ اس کے تابع، اس کے ذمہ پہ ہوگا بعد عتقہ، اس کے آزاد ہونے کے بعد، اور آزاد ہونے کے بعد بھی وہ شرط وہی رہے گی کہ وجہ سار ہی اس کے پاس کیا ہے؟ یسر بھی ہو، کیونکہ عسر میں جب ہوگا تو پھر تو وہ لے ہی نہیں سکتے نا اس سے، ٹھیک ہے، پھر کیسے لیں گے؟ علی الاقوی، یہ کیا ہے جی؟ اقوی نظریہ ہے، کہ اقوی نظریہ کیا ہے کہ اگر وہ مال تلف ہو جاتا ہے اور اس نے تصرف بھی معذون سے ہٹ کے کیا ہے تو پھر وہ عبد کے ذمہ پہ آئے گا، لیکن کب آئے گا؟ بعد عتقہ، اس کے آزاد ہونے کے بعد، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا کیا مطلب؟ اگر یہ آزاد نہیں ہوتا، آپ نے کہا نا بھی آزاد ہونے کے بعد، ہم کہیں گے اس کو آزاد کرے گا تو مالک تب ہے نا، پھر ہم کہیں گے کہ بھی پھر اگلے کو کہیں گے بھی تمہارا پیسہ گیا، ٹھیک ہے، کیوں گیا جی؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اس عبد کے ساتھ معاملہ کرو جبکہ یہ معذون تھا ہی نہیں؟ ایسی ہے، اجازت اس کو تھی نہیں مالک کی طرف سے، اس سے اجازت لی نہیں ہے، تو اگر تم نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے تو خود تم نے اپنے مال کے ضائع کیا ہے۔ ہاں، شریعت یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ مال ادا کرے گا، لیکن اس کا مال تو اپنا ہے نہیں، اس کا مال اپنا کب بنے گا؟ جب یہ آزاد ہوگا، ابھی آزاد ہو ہی نہیں رہا، تو لہٰذا مال کیا ہے آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کی پوری زندگی یہ آزاد نہیں ہوتا، یہ آزاد ہوتے ہی نہیں ہے، تو مال کیا گیا؟ ضائع۔ وَإِلَّا وگرنہ مال ضائع ہو جائے گا۔ ضائع ہونے کیا مطلب ہے؟ یعنی جس بندے نے اس کو قرضہ دیا تھا، دائن جیسے کہتے ہیں، اس میں فائل، ٹھیک ہے، یعنی ضاع مال الدائن، تو دائن کا مال کیا ہو گیا جی؟ ضائع ہو گیا۔ لیکن اگر وَلَوْ كَانَتْ عَيْنُهُ بَاقِيَةً، اگر اس مال کی عین باقی ہو، تلف نہ ہو، ابھی تو کیا اوپر بیان کیا؟ لو تلف ہے نا، اگر تلف ہو جائے، اگر عین باقی ہو تو پھر تو واضح ہے کہ رجع الی مالکہ، پھر تو وہ جو عین ہے وہ اپنے مالک کی طرف واپس پلٹ جائے گی۔ کیوں واپس کیوں پلٹے گی؟ عبد کیوں نہیں رکھ سکتا؟ لفساد العقد، کیونکہ جو عبد کا عقد ہے نا، جو معاملہ وہ فاسد ہے۔ فاسد کیوں ہے جی؟ لأنه بدون الاذن من المالک، کیونکہ یہ مالک کی اجازت کے بغیر ہے، اور مالک کی اجازت کے بغیر عبد کا عقد کیا ہوتا ہے؟ باطل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا یہ مطلب ہمارے پاس کیا ہو گیا یہاں پر آخر تک، ٹھیک ہے، کہ اگر جو ہے وہ قرضہ لیتا ہے تجارت کے لیے، تو تجارت کے لیے اگر ضرورت کے تحت قرضہ لے رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے بھائی، وہ مالک کے ذمہ پہ ہوگا۔ اگر ضرورت سے ہٹ کے لے رہا ہے تو اسے کیا کہا جائے گا کہ یہ غیر معذون کیا لے رہا ہے، اس میں اجازت ہی سے نہیں ہے۔ غیر معذون میں جب لے رہا ہے تو اب وہ کس کے ذمہ پہ ہوگا؟ ہم کہیں گے وہ عبد کے ذمہ پہ ہوگا۔ اب یہ سوال ہے کہ عبد کے ذمہ پہ ہوگا تو عبد اسے ادا کیسے کرے گا؟ عبد کے پاس تو اپنی کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کہیں گے لو جی وہ کام کرے کمائے، ہم کہیں گے وہ کام کرے گا جو کمائے گا وہ بھی کس کا ہوگا؟ اس کے مالک کا ہوگا، اس کا اپنا تو ہونا نہیں ہے۔ تو لہٰذا شہید اول کیا فرمائیں گے کہ وہ اس کے ذمہ پہ کب ہوگا، کب ادا کرے گا؟ بعد عتق کی، جب وہ آزاد ہو جائے گا، آزاد ہوگا، اس کے پاس پیسہ آئے گا تو پھر وہ کیا وہ ادا کرے گا۔ اچھا اگر آپ کہیں وہ آزاد ہی نہیں ہوتا، پھر آزاد نہیں ہوتا تو پھر مال گیا بھی، اس کا مال کیا ہو گیا؟ اگلے کا ضائع ہو گیا۔ یہ کب ہے کہ جو اس نے مال اس سے لیا تھا وہ خرچ بھی اس نے کر دیا، اگر وہ خرچ نہیں تھی ابھی تک باقی ہے کچھ نہ کچھ عین باقی ہے، تو پھر تو یہ مال اٹھا کے کیا مالک کو دے دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کیا کہیں گے کہ یہ عقد کیا ہے، اس کا باطل ہے، ایگریمنٹ باطل ہے، اس کے لیے وہ مال رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔